اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور ذخیرے احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، کسی چیز کی پیدائش کا مقصد میرے رب نے قرآن کے اندر واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ 18,000 مخلوقات کے اندر سے صرف 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی تخلیق کے بعد میرے اللہ نے ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اپنے کلام پاک کے اندر واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر ذکر کیا۔ میرے اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ لوگوں میں نے جنات کی اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی۔ اور آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں ان 18,000 مخلوقات کے اندر سے کسی ایک کی مخلوق پہ کسی ایک مخلوق کی تخلیق پہ کائنات کے اندر کسی نے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا۔ اگر اشکال کیا ہے تو وہ حضرت آدم اولاد آدم کی تخلیق پہ اشکال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کے سامنے یوں فرمایا فرشتوں کے سامنے میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ رکھا۔ تخلیق کرنے کے بعد میرے اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا اسجدوا لآدم تو سب سے پہلا اشکال اس دھرتی کے اندر میرے اللہ کی ذات کے سامنے اللہ کی مخلوقات کے اندر سے جو ہوا ہے وہ آدم کی تخلیق پر ہوا ہے۔ اور یہ اشکال کرنا، اس اشکال کی بنیادی وجہ اس کو آپ حسد کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو آپ کبر کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو آپ غلط فہمی کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو آپ بدگمانی کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی عنوان اس کو دے، اس عنوان پہ وہ اشکال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے واضح طور پر کہا تھا اللہ تجھے آدم کی تخلیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح بھی کر دیتے ہیں، اللہ ہم تیری تقدیس بھی کر دیتے ہیں، اللہ ہم تیری بزرگی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ ہم ہر کچھ تو تیرے لیے کر رہے، پھر آدم کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ بے شمار جوابات مفسرین کریم کرام کے بے شمار جوابات علماء کرام نے دیے۔ بھارت میرے رب نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق کو بھی بناؤں جس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہو اور جس کے اندر گناہ کی قوت بھی ہو، جس کے اندر محبت بھی بڑی ہوئی ہو، جس کے اندر نفرت کے جذبات بھی ہوں، جس کے اندر عاجزی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور جس کے اندر تکبر کے ذرات بھی ہوں۔ البتہ جو ان تمام معاملات کے اندر سے عاجزی اختیار کرے گا، جو عبادت کی طرف جائے گا، جو نیکی کی طرف جائے گا، جو گناہ کو چھوڑے گا، جو تکبر کو چھوڑے گا، جو حسد کو چھوڑے گا، جو کبر اور بغض کو چھوڑے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا۔ معلوم ہو اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو ناکامی ملی ہے، جس کو ملی ہے وہ اس کو ملی جس کے دل میں تکبر آ گیا، جس کے دل میں میں آ گئی، جس کے دل کے اندر بدگمانی آ گئی، جس کے دل کے اندر غلط فہمی آ گئی۔ غلط فہمی کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ استدلال کیا، دلیل دی، دلیل کے ساتھ بات کی۔ ابلیس نے کہا
سامنے سجدہ کیوں کروں؟ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے اور آگ تو اوپر اٹھتی ہے، اللہ مجھے تعلی چاہیے تھی، اللہ میں بلند تھا، میں نیچے والی چیز کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ یہ پہلا عنصر جو آیا ہے کائنات میں، اشکال بھی اسی وجہ سے ہوا، اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے میں دکھائی ہے، جس نے کبر دکھایا ہے، جس نے حسد دکھایا ہے، جس نے بغض دکھایا ہے، پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فخرج فإنک رجیم، اللہ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ابلیس ہے جو 500 سال تک میرے رب کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کبر دکھایا، تکبر دکھایا، حسد دکھایا، بغض دکھایا، میرے اللہ نے عبادت چھین لی، میرے اللہ نے عبادت کی روح چھین لی۔ معلوم ہوا جب دلوں کے اندر حسد آ جائے نا، جب کبر آ جائے، جب بغض آ جائے، جب بدگمانی آ جائے، میرا اللہ پہلا جو نقصان، پہلا جو سزا دے گا نا، وہ یہ دے گا کہ سزا کے طور پہ میرا اللہ عبادت کی لذت چھین لے گا۔ اور پھر ایک اور بڑی بات، بسوں کا سب سے خطرناک ترین عذاب وہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جناب والا سزا بھی مل رہی ہو اور جس کو سزا ملی اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ ابلیس کو اللہ نے سزا کے طور پہ کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، دور ہو جا، تباہ ہو جا۔ وہ نکل بھی گیا، جنت سے چلا بھی گیا، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، الٹا مقابلے میں آ گیا۔ اور مقابلے میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر تو مجھے اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، میں بھی تیرا مقابلہ کروں گا۔ میں بھی حدیث کے اندر تو وہ انداز بھی اختیار کیا گیا، اس نے اپنی کوکھ پہ ہاتھ رکھا اور میرے تکبر کے انداز کے اندر آ کے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں قیامت کی صبح تک تیرے پاس تیرے بندوں کو آنے سے روکوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا کہ یہ قیامت کی صبح تک مہلت ہے، تو میرے بندوں کو میری راہ میں آنے سے روکنا، مجھے بھی میرے جلال کی قسم، ایک بندہ میرا 100 سال میری رحمت سے دور رہ گئے، گناہ کرتا چلا گئے، وہ جناب والا عبادتوں سے دور ہو گیا، ایک مرتبہ اس کے دل میں ندامت آ گئی نا، 100 سال تک کافر بھی میرے پاس آ کر ایک مرتبہ ندامت سے آنسو بہا دے گا، میں رب اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ مقابلہ ازل سے چلا رہے، لیکن بنیاد اس کی چند چیزوں سے ہوئی ہے، تکبر سے، حسد سے، بدگمانی سے۔ اور یہ بدگمانی یہ ابتدائی چیز ہے، یہ یوں سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ بندے کو سمجھ نہ آئے تو ایک الگ بات ہے، انسان اپنے دماغ میں چڑھتا چلا جائے میں یوں کر دوں گا، نہیں، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا، ایک کن کی مار ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو سزا دینی ہے نا، ایسے وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو میرا رب پٹک کے رکھ دیتا ہے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو میرے اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے میرے رب کے سامنے میں دکھائی ہے، میرا اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہوتا ہے۔ بنیادی بات کیا؟ انسان اپنے دل کو دوسرے کے کینے سے پاک رکھے، انسان اپنے دل کو مسلمان کے حسد سے پاک رکھے، انسان اپنے دل کو اندر پیدا ہونے والی بدگمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا نا، بدگمانی کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ بدگمانی کے معاملات ہر اس وقت ہوگا جب انسان خود کو صاف ستھرا سمجھے اور دوسرے کو ساری چیزوں کا الزام دینا شروع کر دے۔ میں نے آپ کو شاید واقعہ سنایا ہوگا، ایک بندہ میرے مکان کے اندر رہتا تھا، اوپر والی چھت کے اوپر۔ اب وہ اوپر والی چھت کے اوپر رہتا، سامنے پڑوسیوں کا گھر پڑتا تھا سامنے۔ اب اس کی ایک ونڈو تھی، شیشے والی ونڈو بنی ہوئی ہے، اس کے اندر سے سامنے سے پڑوسیوں کا گھر نظر آتا۔ پہلے پہلے زمانے کے دور کے یہ اپنی بیوی کے ساتھ صبح بیٹھا ہے، ناشتہ کرنے لگ رہا، بیوی ناشتہ اس کو دیتی ہے، یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا، اچانک سے بیوی کی نظر ونڈو کے شیشے سے سامنے والے گھر میں پڑی۔ سامنے والی عورت کپڑے دھو کے نہ لٹکا رہی تھی، اب وہ کپڑی رسے کے اوپر لٹکا رہی ہے، اس کی نظر پڑی، نظر پڑتے اس نے کہا کیسی عورت ہے، دیکھو اس کو کپڑے بھی نہیں دھونے آتے ہیں، کپڑے میلے اس کے، کمال ہے، اس نے کیسے مشین لگائی ہے، کپڑے
دھونے کا ڈھنگ تو اسے آتا نہیں ہے. دیکھو کپڑوں کے اوپر داغ پڑ رہے ہیں, کپڑوں کے اوپر نشان پڑ رہے ہیں. عجیب عورت ہے, صابن بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, کپڑے تو صاف نہیں ہے. یہ بولی, وہ مرد بڑا سمجھدار تھا, بات سن لی, توجہ نہیں کی, معاملہ ختم. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد سامنے والے نے پھر مشین لگائی. یہ پھر چائے دے کے اپنے خاوند کو گزرنے لگی تو اس کے سامنے شیشے سے نظر پڑ گئی. نظر پڑی تو سامنے دیکھا کہ کپڑے دھو رہی ہے وہ, اور دھو کے چھڑک کے رسی کے اوپر لٹکا رہی ہے. یہ پھر شیشے کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتی ہے کمال ہے, پچھلے ہفتے اس نے کپڑے دھوئے تھے وہ بھی صاف نہیں تھے, پچھلے ہفتے بھی کپڑوں کے اوپر داغ لگے ہوئے تھے, آج پھر یہ کپڑے دھو رہی ہے, مشین بھی لگائی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن داغ تو پھر بھی ویسے ہی لگے ہوئے. یہ ساری بات کی. مرد اٹھا, اس نے جا کے شیشے کو دیکھا, ونڈو کو دیکھا, اس نے تھوڑا سا دیکھنے کے بعد میں اپنے شیشے کو صاف کیا, اور صاف کر کے بیوی کو بلا کے کہا اب دیکھنا ذرا ان کے کپڑے کیسے ہیں. اس نے غور سے دیکھا, واہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا, اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ اس کے کپڑے گندے, اب تو بالکل صاف ستھرے ہیں, اجلے کپڑے صاف ستھرے, یہ آپ نے کیا جادو کیا؟ شوہر ہنسنے لگا, ہنس کے کہتا میں نے جادو نہیں کیا ہے, در حقیقت بات یہ جب تم نے پہلی مرتبہ کھڑکی سے ان کے کپڑوں کو دیکھا نا, قصور ان کے کپڑوں میں نہیں تھا, قصور تیری ونڈو کے شیشے میں تھا. وہ جو داغ تجھے ان کے کپڑوں پہ نظر آ رہے تھے نا, در حقیقت وہ ان کے کپڑوں پہ نہیں, تیرے اپنے شیشے پہ لگے ہوئے تھے. وہ گندگی تیرے شیشے پہ لگی ہوئی تھی. میں نے کوئی جادو نہیں کیا, میں نے اپنا شیشہ صاف کر دیا. جب میں نے اپنا شیشہ صاف کیا تو اب تمہیں سامنے بالکل صاف شفاف کپڑے دھلے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے. سیم یہی بات ہے, قصور سامنے والے کا نہیں تھا, بدگمانی اس کے دل میں تعلق. دیکھو جی صفائی نہیں کر رہی, دیکھو جی کپڑے میلے ہوئے. ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہی بات ہے, ہم چاہتے ہیں دوسرے کی اصلاح کر لیں, اپنے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے, اپنی غلطیاں کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, ہے نا. ایک آدمی کی آنکھیں خراب ہوئی, آنکھیں خراب ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کہا بھائی تیری آنکھوں کے اندر نا سویٹ کی تپش نہیں لگنی چاہیے, اگر یہ تپش لگے گی تیری نظر کی بینائی کو معاملات پریشانی والے ہوں گے. اچھا بھی کیا کرے, دوسرا کہ ٹھنڈی چیز تمہیں دیکھنی ہے, تمہیں ہر چیز ٹھنڈی کے سبز رنگ میں اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو کوشش کر سبز رنگ دیکھ تاکہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے, تیری بینائی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. پیسے والا آدمی تھا, یہ گھر کے اندر آیا, سارے کپڑے چینج, سب رنگ کے جوڑے سلواؤ, گھر والوں کے سب رنگ کے جوڑے سلواؤ, جنابے والا گھر کے اندر پینٹ سبز رنگ کا کرواؤ, رشتہ داروں کے گھر کے اندر پینٹ سبز رنگ کا کروایا, سارے خرچے مرچے کر دیے سب, تاکہ میں جس کو دیکھوں وہ سبز رنگ ہو, میری آنکھوں کی بینائی کو خطرہ نہ ہو. کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کے اوپر سے گزر ہوا, ڈاکٹر نے دیکھا ہر شے ساوی کھڑی ہے, ہر چیز پہ سبز رنگ کیا ہوا ہے, گھر بھی سبز رنگ کا, کپڑے بھی سبز رنگ کے, جنابے والا ملازموں کے کپڑے بھی سبز رنگ کے, گاڑی سبز رنگ کی, موٹر سائیکل. ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر سلام صاحب آپ نے تو کہا تھا آنکھوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو ٹھنڈا رنگ دیکھ, سبز رنگ دیکھ, تو میں نے خرچہ کیا ہر چیز کو سبز کروا دیا تاکہ میری نظر میں کوئی اور چیز آئے ہی نہ, میں سبز رنگ دیکھوں, میری آنکھوں کی بینائی ہو. ڈاکٹر نے ہاتھ سر پہ مارا, اور سر پہ مارتے ہوئے اللہ کے بندے, اتنا سارا خرچہ جو تمہیں دوسروں کو تبدیل کرنے میں کروا دیا, 100 روپے کی سبز رنگ کی آنا کے لیے لیتا. اتنے جو لوگوں کے اوپر تمہیں, ملازموں کے بھی سبز رنگ, اپنے بھی کپڑے سبز رنگ, گھر والوں کے بھی سبز رنگ, تمہیں دوسروں کو تبدیل کرنے پہ خرچہ کیا, 100 روپے کی اینک سبز رنگ والی لیتا, اپنی آنکھوں پہ لگاتا تو سارا کچھ یہ سبز نظر آنا شروع ہو جاتا. بات اصل کیا, ہم لوگ دوسروں کو درست کرنے پہ وقت لگاتے ہیں, خود کی اصلاح کیا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہی سے کیا ہوتا ہے, دل کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہی سے انسان رب کی رحمت سے دور ہونا شروع. میں کل واقعہ سنا رہا تھا, یہ میرے زمانہ طالب علم کا میرے ساتھ گزرا ہوا واقعہ ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ہم پڑھتے تھے, ہمارا ایک کورس تھا, 3 دن کا ایک ورکشاپ ہونی تھی اسلام آباد کے اندر. اسلام آباد کے ہمارے کچھ دوست تھے, کچھ ہم یہاں پنجاب کے تھے, یہاں مختلف شہروں کے ہم نے پروگرام بنایا کہ اسلام آباد میں کورس بھی کریں گے, اور کورس کرنے کے بعد میں چھٹیاں گزار دیے, چھٹیاں ہیں ہماری تو اسلام آباد کے اندر گھومیں گے بھی صحیح. اگلے کی مجبوری اور عذر کو سمجھنا چاہیے. عقل مند انسان کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے دل کو بدگمانی سے بچائے, اپنے آپ کو حسد سے بچے. ہمارے اسلام آباد کا دوست, ہم نے اس کے ساتھ ترتیب بنائی کہ جناب ہم آپ کے گھر آئیں گے. ہم سارے کمارے تھے, لڑکے تھے, وہ شادی شدہ تھا.
ہم نے اس کے ساتھ ترتیب بنائی، ہم آپ کے گھر آئیں گے، رات آپ کے گھر گزاریں گے، پھر سارے ورکشاپ پہ جائیں گے، کورس مکمل کر کے پھر ہم اسلام آباد گھومیں گے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے اسلام آباد گھومنے کے بعد جناب والا واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم یہاں سے سفر کر کے سارے رات کو تقریباً 2-2:30 کے قریب اس کے گھر پہنچے۔ بات سمجھنا، واقعہ بڑا اہم ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ بڑا معنی خیز ہے۔ ہم 2-2:30 بجے اس کے دروازے پہ پہنچے، ہم نے دستک دی، وہ اندر سے نکلا، دوست ہے ہمارا، ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اکٹھے کمرے میں رہتے تھے۔ وہ اندر سے نکلا، میں ایسے دیکھ رہا جیسے کوئی اجنبی کام ہو گیا ہو، جیسے کوئی ہم اچانک اس کے گھر چلے گئے، حالانکہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا ہمارا، اسے بھی پتا تھا۔ دروازے پہ نکل کے کہتے ہاں آپ لوگ اس وقت اچھا آتے ہو، اچھا ٹھیک ہے۔ اندر گیا، 15 منٹ کے بعد بیٹھک کھولی، بیٹھک کھول کے ہمیں بٹھایا۔ ہم سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، ذہن یہ تھا کہ وہاں جائیں گے، رات رہیں گے، کھانا اس کے پاس، ہر چیز شیڈول طے تھا، لیکن وہ اچھا آگے ہو، کتنی دیر رہو گے، کب جانا ہے تم نے، اچھا تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بنواتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کے ہمارے کو اندر آگ نہیں لگ گئی، چنگا ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ تعلق والے ہے، اور بھئی ہمیں بٹھا، ہم مہمان ہیں تیرے شہر میں، تیرے گھر میں، کھانے کا پوچھ کی، لیکن بس ہم اپنے دل کے اندر بات بٹھا لی، لگتا ہے اس کا موڈ جانا چینج ہے، یہ ہمیں کچھ کھلانا نہیں چاہ رہا۔ اوکھے سوکھے کر کے وہ چائے کا کپ لایا، ہم نے چائے پی، اور چائے پی کے اپنے دوستوں نے مشورہ کیا رات یہاں بھی نہیں رہتے، یا یہاں سے نکلتے ہیں کہیں اور جائیں گے۔ ہم کہیں اور چلے گئے، کہیں اور جا کر ذہن بنا لیا آج کے بعد اس کے ساتھ بول چال بند، آج کے ساتھ اس کے تعلق نہیں رکھیں گے۔ آج کی اس طرح عجیب بات ہے، اس نے گھر آئے کا احترام نہیں کیا، ذہن بنا لیا، سارا کچھ بات بھی ختم ہو گئی۔ ہم پڑھنے کے بعد کورس کے اندر آ گئے، ہمارا کورس مکمل ہو گیا، وہ کہیں ہم کہیں، اور کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایک عرصے کے بعد دوبارہ پھر ایک فنکشن میں ہم سارے لوگ اکٹھے، وہ بھی وہیں پہ آ گیا۔ اب اس کو سامنے دیکھا تو لوگ پرانا واقعہ یاد آ گیا، اس نے اسلام آباد بلایا بھی ہے، ہمارے ساتھ سیدھے منہ بولا بھی نہیں ہے، ہم نے رات پتہ نہیں کیسے گزاری ہے، ہم پتہ نہیں کیسے اسلام آباد گھوم کے، یار اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے جب ہمارے ساروں کے منہ چلے ہوئے دیکھے، وہ آیا، آ کے اس نے کہا یار آپ لوگوں کی ناراضگی بجا ہے، لیکن میری ایک بات سن لو، میرا عذر سمجھ لو، اگر آپ کو وہ بات سمجھنے کے بعد بھی میں مجرم لگوں تو مجھے سزا دے دینا، اور اگر میں مجرم نہ ہونا تو جو آپ کا فیصلہ وہ کرنا۔ توجہ سے سننا۔ ہم نے کہا چلو بات سنا۔ کہتے یار تم لوگوں کمارے، میں ہوں شادی شدہ، ہم 4 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا میں ہوں، مجھ سے 3 بڑے بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، میری بہنوں کی شادی ہوئی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے میرے خاندان میں مجھے بیٹا دیا، خاندان کا پہلا بچہ، میرے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی اور اولاد بھی بیٹا دیا۔ ہم سب گھر والے بڑے خوش، بڑے محبت سے، کوئی پھوپھی اٹھا رہی ہے، کوئی چاچا خوش ہے، دادی دادا خوش ہے، گھر کے اندر سب اکٹھے۔ وہ رات جب تم آئے ہو نا، وہ میرا اکلوتا بیٹا، وہ میرے خاندان کا اکیلا چشمہ چراغ، وہ اس رات فوت ہو چکا تھا۔ تم نے میرے دروازے پہ دستک دی، میرا خاندان سارا میرے گھر کے اندر جمع تھا، میری بہنیں جمع تھی، میرے بھائی جمع تھے، میرے بیٹے کی لاش اندر پڑی تھی، تم نے دروازے پہ دستک دی، ہمارا پروگرام طے تھا، میں نے کس طرح 15 منٹ سب کو خاموش کرایا کہ ان کے رونے کی آواز تم تک نہ پہنچے، میں نے کیسے بیٹھک کھولی، میں نے کیسے تمہیں اندر بٹھایا، اور اندازہ کرو جس کے خاندان کا بچہ ہی ایک ہو اور وہ بھی فوت ہو جائے، اور مہمان کو بیٹھک میں بٹھا کے گھر کے اندر چولہا جلوا کے تمہارے لیے میں نے چائے کیسے بنوائی، اس کا مجھے پتہ ہے۔ ہم نے کہا یار اگر اتنی بڑی پریشانی تھی ظالم، تمہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں بتا دیتا نا یار، ہم بھی تیرے گھر میں۔ اس نے کہا نہ، تم دوسرے شہر سے آئے تھے، مہمان تھے، ایک پروگرام طے شدہ تھا، میں نے سمجھا کہ آزمائش تو ہمارے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تو ہمارے اوپر ہے، میں اگر تمہیں بتاتا تو تمہارا بنا بنایا پروگرام خراب ہو جاتا، تمہاری چھٹیاں خراب ہو جاتی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بات تمہارے سامنے ذکر کروں۔ اب دیکھو کہ تمہاری موجودگی بھی ہوئی ہے، میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں غم میں شریک کروں، تمہاری چھٹیاں بھی میں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بتاؤ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کے لیے تیار ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہوگی تو ہمارے حالات کیا بنے ہوں گے۔ وہ بندہ جس سے تھوڑی دیر پہلے ہم نفرت کر رہے تھے، جب اس نے حقیقت بتائی تو ہمارا تو سارا غصہ ختم نہیں ہو گیا، ہم اس کے ساتھ رو رہے ہیں، اس کے ساتھ جناب والا ہمدردی کر رہے تھے۔ وہ ایک غلط فہمی جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی، ہم نے اس غلط فہمی کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
جب غلط فہمی حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو نفرتیں بڑھتی چلی گئی. یہ غلط فہمی بہت بڑی رشتوں کو آج کل یہی ہو رہا ہے. بھائی کی بھائی کے ساتھ سکے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے اور چھوٹی سی بات پہ غلط فہمی ہو گئی ہے. ساس کی بہو کے ساتھ لڑائی ہے, چھوٹی سی بات پہ غلط فہمی ہے. اور باتیں کیا, وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتی ہے. ایک درانی گئی نا اپنی دیورانی کے گھر مہمان بن کے گئی. اب اس کے گھر کے اندر گئی, دیورانی نے کہا تو 1 منٹ بیٹھ میں آ رہی ہوں. اس کو بٹھایا, اندر چلی گئی. واپس آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. ادھر سے جناب درانی جٹھانیوں کا بھی ماشاءاللہ دل بڑا صاف ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا. ہر گھر کا ماحول ہے, ہر گھر کا ماحول ہے. اس نے دیکھا کمال ہے, میں ان کے گھر مہمان بن کے آئی ہوں, یہ مجھے بٹھا کے نہ چائے کا پوچھ رہی ہے, نہ پانی کا پوچھ رہی ہے, نہ حال کا. اندر جا کے گھس گئی ہے. وہ بیچاری لیٹ ہوئی, اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا, گھر جا کے اپنے خامن کو دیکھا, تیرے بھائی کی بیگم کے گھر میں گئی تھی, میں تو سارا کچھ بلا کے گئی تھی, اس نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی میرے ساتھ, پانی تک کا بھی نہیں پوچھا. اس نے بھی جناب والا اپنے بھابھی سے کوئی بات پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھی. غصہ ہو گیا, جا کے اپنے بھائی کے ساتھ, تیرے گھر میری بیگم گئی تھی, عزت سے تم نے بات نہیں کیا, بٹھائے. دونوں بھائی کی لڑائی ہوئی. وہ لڑائی چلتے چلتے خاندان ٹوٹ گیا. اب خاندان ٹوٹنے کے در پہ پہنچا ہوا ہے. اس سے کسی نے نہیں پوچھا بھائی تیرے گھر جو آئی ہے تو نے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی. جب معاملہ بالکل اینڈ سٹیج پہ پہنچا, گھر کا ایک بڑا بزرگ تھا, دونوں کو بلایا خاندان والا, ہاں بھائی یہ تیرے گھر آئی تھی, تو نے اس سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے اصل میں جب یہ میرے گھر آئی ہے نا, میرا بیٹا شدید ترین بخار کی کیفیت میں تھا, وہ درد سے چلا رہا تھا, اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا, میں دوائی تلاش کر رہی تھی اپنے بیٹے کو دوائی پلانے کے لیے. اچانک دروازے پہ یہ آ گئی, اس نے مجھے آ کے سلام کیا, میں نے اس کا سلام کا جواب دیا, اس کو کہا تھوڑی دیر بیٹے میں آ رہی ہوں. میں اندر جا کے دوائی تلاش کرنے میں, بیٹے کو دوائی پلانے میں مجھے لیٹ ہوئی. بس اتنی لیٹ ہونے میں یہ بدگمان ہو کے میرے گھر سے نکل گئی. اب مجھے بتایا جب میں واپس آئی تو وہ گھر میں تھی ہی نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اور یہ لڑائی یہاں تک پہنچی کھڑی ہے. بات کیا ہوئی, نہ اس بیچاری کا کوئی غلط ارادہ, اور اس نے کیا سمجھا کہ مجھے ویلیو نہیں کیا, مجھے ڈی ویلیو کیا, میری بات کو سمجھا نہیں, حقیقت نہیں جاننے کی کوشش کی, دل میں ایک پیغام بنا لیا. یہ بدگمانی سے بچنا یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی رات ہے, لائٹیں نہیں تھی, اندھیرا تھا, توجہ کرنا. رات کے وقت اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. آپ کو روزے رسول پہ حاضری کا جب شرف ہونا تو آپ روزے رسول پہ جالیوں کے سامنے اس طرف دیکھ لیں, بڑی الماری کھلی, ونڈو کھلی ہوئی آج بھی. حضرت حفصہ کے گھر کی وہ علامت ہے, ایک پوری تاریخ ہے, وہ آج بھی کیوں کھلی ہوئی ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے. حضرت حفصہ کے ساتھ میرے آقا نکلے, میاں بیوی ہیں, پیغمبر ہیں, وہ پیغمبر جن کی تو برائی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, وہ پیغمبر جو محبوب کائنات ہیں, جو امام الانبیاء ہیں, جو سرتاج الانبیاء ہیں, جو بلبل کائنات ہے, جو روح کائنات ہے, اور جو حسن و حسین کے نام ہے, جن کے لیے میرے اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے, جن کے بارے میں شاعر نے کہا نا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, سامنے سے ایک صحابی ہے, صحابی آ رہے تھے, اندھیرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پہچان لیا, پہچاننے کے بعد بلند آواز سے کہا میرے صحابی پریشان نہ ہونا, یہ تیری ماں حفصہ ہے, یہ مجھ محمد کی بیوی حفصہ ہے, یہ میرے ساتھ چلنے والی میری محرم ہے. جیسے یہ بات کی نا, سامنے والا صحابی تڑپ نہیں گیا, تڑپ یا رسول اللہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے, ہم آپ کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کسی گناہ کا, یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں تو کوئی غلط بات کا تصور کر بھی نہیں سکتے. آقا فرماتا مجھے یقین ہے تم میرے بارے میں غلط نہیں سمجھ سکتے, لیکن شیطان انسان کی رگوں میں ایسے تیز دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں تمہارا خون دوڑتا ہے. ممکن ہے تیرے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر دیتا, وہ تیرے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر دے کہ نعوذ باللہ تیرا پیغمبر تو عورتوں کے ساتھ جا رہے. اگر یہ بدگمانی تیرے دل میں پیدا ہو جاتی, یاد رکھ میرا کچھ نہیں بگڑنا تھا, برباد تو ہو جاتا. جب امتی کے دل میں نبی کے بارے میں بدگمانی آ جائے, اور نبی کا کچھ نہیں جاتا, امتی کا بچتا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلا عذاب بدگمانی کا کیا ہوتا ہے, اللہ رزق نہیں چھینتا, اللہ رزق نہیں چھینتا, اللہ کیا کرتا ہے اپنے گھر کے اندر آنے میں باڑ قائم کر دیتے ہیں. آپ نماز کے لیے مسجد آ نہیں سکو گے, مسجد آؤ گے تو جماعت نصیب نہیں ہوگی, اور جماعت نصیب نہیں ہوگی تو جناب والا آپ کو نور نصیب نہیں ہوگا.
سب سے بڑا عذاب بدگمانی کا کیا ہے؟ اللہ آپ کے دل سے نماز کی اہمیت ختم، قرآن کی اہمیت ختم، ذکر کی اہمیت ختم، پھر بدگمانی کا راستہ بنا، پھر شیطان اس کے اوپر تب تبھی کرے گا، پھر نفرتیں پیدا ہوں گی، پھر دشمنیاں پیدا ہوں گی، بالآخر آپ رب کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے حکم ہے جب بھی کبھی دل کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونا، دل کے اندر جا کے یار بات کر لو، کیا ہو جائے گا؟ بات کر لو، بات کر کے بات کی وضاحت طلب کر لو۔ جب وضاحت کرو گے دلوں کے اندر سے بغض نکل جائے گا، دلوں کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے گی، معاملہ سدھر جائے گا، نماز کے لیے تشریف لا سکو گے، قرآن پڑھنا آسان ہوگا، ورنہ دل میں بوجھ لیے بیٹھو گے، اور دل کے اندر بوجھ کی وجہ سے کیا؟ نہ نماز نصیب، نہ قرآن نصیب، نہ جماعت نصیب، نہ جناب والا رب کی رحمت کے قریب آ رہے۔ اور بات کیا ہے؟ پٹیا پہاڑ پہ نکلا چوہا، مثال مشہور ہے نا، کوئی بھی بات کی جب تو کھولو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں یہ بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ گھروں کے گھر اجڑتے ہیں، معاشرے کے معاشرے اجڑتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔